اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں اور آپ تمام نے پہلی آڈیو ہماری سنی، اس میں ہم نے بتایا کہ یہ قاعدہ بہت اچھا ہے اور حروف کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے، وہ تمام باتیں اس میں ہم نے بتائیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں اردو اور انگریزی دونوں میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نقطوں کے بارے میں ہم نے بتایا۔ اب دو تین باتیں ہم بتا کر اس کے بعد حروف کو پڑھنے کی ابتدا شروعات کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کو اس قاعدے کو عربی طریقے سے پڑھنا ہے اور لفظوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور سکون کے ساتھ بہت آرام کے ساتھ ہم کو اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اگر کوشش کریں اور ریپیٹ کریں اور بار بار اس کو سنیں اور بار بار اگر پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ادائیگی بھی درست ہوگی اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو الفاظ جو حروف آپ پڑھیں ان کو اسی جگہ سے نکالنے کی کوشش کریں جو بیان کیے گئے۔ تا اور طوا ہے تو اس میں جو ہے فرق کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سا لفظ کہاں سے نکالنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا۔ اسی طریقے سے سا ہے یا سین ہے یا صاد ہے یا بڑا ہا ہے یا چھوٹا ہا ہے یا ذال ہے یا زا ہے یا ضا ہے یا ضاد ہے، یہ دوسرے حروف ہیں یا بڑا قاف ہے یا چھوٹا کاف ہے، تو ان تمام میں جو ہے پڑھتے وقت جو ہے لفظ کو صحیح طریقے سے نکالیں اور ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 7 حروف جو ہیں یعنی خا یا صاد یا ضاد یا طا اور ظا اور غین، یہ ہر وقت میں کیا ہیں، ہر حالت میں کیا ہیں، ہمیشہ کیا ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں یعنی کہ موٹے کر کے۔ اور ان کے بارے میں بتا بھی دیا گیا کہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ با ہے، فا ہے، واو ہے اور میم ہے، تو یہ چاروں حروف کیا ہیں، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، پڑھیں گے تو اس میں آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ بس اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عربی ہی طریقے سے، عربی لہجے میں ہم کو اس کو پڑھنا ہے، یعنی الف ب ت سے اس طریقے سے نہیں، بلکہ الف با تا سا ہا، اس طریقے سے آپ ریپیٹ کرنے کی، مشق کرنے کی عادت بنائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان تمام الفاظ کو جو ہے بہت خاص خیال رکھیں۔ نقطوں کے بارے میں بتا دیا گیا، جیسے اس کے دوسرے لفظ میں بندے سے بھی کچھ بچیاں جو ہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ ساتھ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ نکالنے میں آسانی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ سننے کے، ریپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بعد میں مشق بھی کرنی ہے۔ کرنا یہ ہے کہ پہلے 1-2 مرتبہ پڑھنے ساتھ میں پڑھیں، مشق کریں، اس کے بعد اس کو رکھنے کے بعد غور سے سنیں۔ کبھی 1 مرتبہ وقت مل گیا، جب وقت زیادہ مل گیا تو 2 مرتبہ رکھ کر سن لیا غور سے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے پڑھا تھا، تو اس طریقے سے بھی یاد کرنے میں کیا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ اور اس قاعدے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت پیارا، بہت اچھا قاعدہ ہے۔ اس میں یہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم انگریزی پر ہر جگہ پر جو ہے زیادہ توجہ بچوں اور بچیوں پر دی جا رہی ہے، تو ان کو جو دی جا رہی ہے اس کا جو ہے اس قاعدے میں بھی فائدہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، انگریزی کو بھی استعمال کر دیا گیا ہے۔ تو انگریزی پر زیادہ دھیان نہ دیں بلکہ عربی ہی کو اور پر زیادہ توجہ دیں اور عربی ہی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن مقدس کو عربی ہی طریقے سے ہمیں پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ دوسری زبانوں میں اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو نہ ہم کو ثواب
ملے گا نہ ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم طریقے سے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں، ایک بار یا دو مرتبہ، اس کے بعد پھر رکھنے کے بعد اس کو غور سے سنیں، اور ایک یا دو مرتبہ سننے کے بعد پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے مشق کریں گے، ریپیٹ کریں گے تو آپ کے الفاظ درست ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک اور خاص بات یاد رکھیں کہ الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں، ان حروف کی اگر ادائیگی آپ نے درست کر لی تو یہ سمجھ لیجیے کہ پورا قرآن شریف کی ادائیگی آپ نے درست کر لی، کیونکہ پورے کا پورا قرآن شریف الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں، تو اسی میں کیا ہے پورا قرآن شریف۔ تو یہ 30 حروف ہیں، تو 30 حروف کے اندر ہی پورا قرآن شریف ہے، یا عربی کی میں جو احادیث مبارکہ یا عربی کی کتابوں میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے یہی ہیں۔ تو یہ اگر صحیح طریقے سے ادا کر لیا آپ نے تو پورے قرآن شریف کو آپ نے صحیح طریقے سے کر لیا۔ اس لیے اس قاعدے کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے بعد قرآن مقدس جب شروع کریں گے ہم، تو ایک پارہ اگر آپ نے درست طریقے سے لفظوں کو نکال کر اگر ٹھیک طریقے سے پڑھ لیا تو سمجھ لیجیے کہ پورے کے پورے قرآن شریف میں آپ کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ 30 حروف جو ہیں ان الفاظ کو بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور صحیح طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اچھے طریقے سے مشق کریں، بار بار ریپیٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ درست ہو جائیں گے تو قاعدہ بھی اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا، اور آگے چل کر قرآن مقدس کے سپارے قرآن مقدس بھی اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ایک مرتبہ پورا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ساتھ میں ریپیٹ کریے ایک ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار اور ریپیٹ کریے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، الرجیم، ہاں الرجیم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ الف الف، با با، تا تا، سا۔ بس خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ کون سا لفظ ہم نے کس طریقے کی جگہ سے نکالنا، جو ہم نے پہلے ابھی پچھلی ویڈیو میں پچھلی آڈیو میں بتایا، اس کو غور سے سن لیں کہ کس لفظ کو کہاں سے نکالا تھا، اور غور سے اس بات کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے سنیں کہ لفظ کس طریقے سے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف با، یعنی ہونٹوں کو بالکل ملا دینا ہے، با، تا، سا۔ اس کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ سین یا صاد کسی کی آواز نہ آئے، بہت آرام کے ساتھ اس کو پڑھیں، سا۔ اب یہ ساتھ میں جو ہے انگلش میں بھی لکھ دیا ہے اور عربی میں بھی لکھ دیا ہے، تو دیکھیے اس کے ساتھ میں مد کو بنا دیا ہے، تو اسی طریقے سے ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیم، ہاں اس طریقے سے، جیم، ہا، ہاں نکالنے پر توجہ دینی ہے، ہا، 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 دال، دال، زال۔
ابھی زال کو پڑھتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے زا یا غا یا کسی کی آواز نہ آئے، بالکل صاف پڑھیں. زال، را، ہاں را، زا، زا، سین. ہاں جس پر بندے اس کو خیال رکھیں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. سین، اور صاد اور شین کی آواز نہ آئے کیونکہ چھوٹا سین ہے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. سین، شین. اب یہ بڑا شین ہے تو اس میں جو ہے سیٹی کی آواز آئے گی اور تیز آواز سے جو ہے کھینچ کر پڑھا جائے گا. شین، صاد. ہاں لفظ کو نکال کر صاد، ضاد، ضاد، طا. اب تا اور تا میں جو ہے تا اور طا کے اندر ہمیں فرق کرنا ہے، اس کو طا پڑھنا. ٹھیک ہے. طا، زوا. ہاں زال کی آواز اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. زوا، عین. ہاں اس کو نکال کر پڑھنا ہے زور سے. عین، غین. ہاں اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. غین. اب اس کو جو ہے بہت آرام کے ساتھ پڑھنا ہے. فا. ہاں فا. اب اس کو بھی نکال کر پڑھنا ہے اور تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ بڑا قاف ہے. قاف. ہاں نکال کر قاف. کاف، کاف. لام، لام. اب اس میں بھی مد ہے، لام پر بھی مد ہے، میم پر بھی مد ہے، نون پر بھی مد ہے. تو جس پر مد ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے اور لفظ کو جو ہے بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ نکالنا کس طریقے سے ہے یا میں کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں اس پر توجہ دینی. لام، میم. ہاں پھر ریپیٹ کریں. میم، نون. ہاں کھینچ کر نون. واو. اسی طریقے سے واو. اب یہ بڑا تھا اوپر، اب یہاں پر چھوٹا ہے تو اس کو بہت آرام کے ساتھ پڑھنا ہے. ہا، ہا. حمزہ. ہاں بہت آرام سے. حمزہ، حمزہ. یا. پھر پڑھنے یا. اب یہ پہلی جو ہے یا یہ بڑی اور یہ چھوٹی ہے یا چھوٹی یا بڑی یا ان کو کہا جاتا ہے. بہرحال دونوں پڑھنا اسی ایک ہی طریقے سے ہے. یا، یا. تو اب تو آپ نے ساتھ میں پڑھا. اب دوسرا کرنا یہ ہے کہ صرف اس کو جو ہے چلا کر رکھ دینا ہے اور غور سے کیا ہے سننا ہے. تو میں اس بار تھوڑا جلدی پڑھتا ہوں، آپ جو ہے غور سے سنیں. ایک مرتبہ کا ٹائم ایک مرتبہ، دو مرتبہ کا ٹائم ہو دو مرتبہ، تین کا ٹائم ہو تین مرتبہ. جب جب وقت ملے تو اس کی عادت بنا لیں. اور کچھ دنوں یہ نہیں کہ ایک دو دن میں ہی ٹھیک ہو جائے، چاہے 4 دن 5 دن ایک ہفتہ لگے. ان الفاظ کو صحیح طریقے سے پہلے کر لیں، اس کے بعد آگے چلنے کی کوشش کریں. وقت جائیں لگے گا لیکن ہمارے الفاظ درست ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارا آگے کا کیا ہے الفاظ خود بخود درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے توجہ کے ساتھ سنیں. الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین،
شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تک پڑھا اور اس کو ہم نے ایک مرتبہ اور ریپیٹ کیا. تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے پہلے ایک دو مرتبہ ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد ایک دو مرتبہ سننے کی عادت بنانی ہے. ایک دن میں 2 بار ہو جائے، 4 مرتبہ ہو جائے، 5 مرتبہ ہو جائے، جتنی ٹائم ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس میں پہلے میں جو ہے انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی لکھ دیا گیا ہے تاکہ آسانی ہو. نیچے کو جو ہے کسی بھی زبان میں اس نہیں لکھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اوپر لکھ دیا گیا ہے. تو چلیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا. اس کو تھوڑا بھیج کر پڑھنا ہے زور سے. زا سین شین، بڑے شین میں جو ہے سیٹی کی آواز آئے، چھوٹے میں نہ آئے بس. شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب اس کو جو ہے اس کے بعد ہم آگے جو ہے کل شروع کریں گے. ابھی یہاں تک جو ہے آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں مشق کرنی ہے، عادت بنانی. اس کے بعد جو ہے الفاظوں کو جو ہے ایک امتحان کے طور پر جو ہے لکھا گیا ہے کہ ہماری پہچان کہاں تک ہوئی ہے. تو اوپر کے حروف کو چھپا کر جو ہے نیچے کے حروف اب پڑھنے کی عادت بنانی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے حروف کہاں تک ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں تک آپ کوشش کریے. اس کے بعد اگلے سبق میں پھر ہم شروع کریں گے. کوشش کریے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پڑھنا بھی آئے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریے، ریپیٹ کریے، مشق کریے بار بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.